اللہ تعالی کی مخلوق میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت، عظمت، شرف والی کوئی مخلوق اللہ تعالی نے پیدا نہیں فرمائی۔ آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے صاحب الشفاعہ، قیامت کے دن کی شفاعت کرنے والا۔ لیکن آپ کی شفاعت کا حال دیکھیں ذرا، کس طرح شفاعت ہو رہی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو لوگ مارے مارے پھرتے رہیں گے، عذاب اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تو اقوام جمع ہو کر کے یہ فیصلہ کریں گے کہ جزا یا سزا تو بعد کی بات ہے، حساب کتاب تو شروع ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم ویسے ہی مارے جا رہے ہیں، کسی کو جزا ملے گی تو وہ جنت جائے گا اور کسی کو سزا ملے گی تو وہ دوزخ جائے گا، اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ جیسے مجرم جب حوالات میں پڑا ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ عدالت میں پیشی ہو جائے، کوئی معاملہ ایک طرف ہو جائے۔ یہ جو حوالات ہیں یہ تو کسی شمارے میں نہیں ہے، سب مل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ السلام کو کہیں گے سب سے پہلے انسان آپ ہیں، خلقک اللہ بیدہ واسجد لک ملائکتہ۔ دیکھو الفاظ دیکھو، سب لوگ مل کر کہیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے آپ کو پیدا کیا ہے، پہلے تو کوئی تھا نہیں نا انسانوں کو۔ ملائک جب آدم کو بنانے لگے تو ملائک حیران رہ گئے تھے، کیسے بنائے؟ انہوں نے تو جن دیکھے تھے، ملائک دیکھے تھے، گھوڑے دیکھے تھے، انسان تو دیکھا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں بتاتا ہوں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ انسان جو ہے یہ اللہ کے جلوے کا مظہر ہے، خدا تعالیٰ نے خود اس کا نقشہ بنایا ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ حدیث مشکلات میں سے ہیں، علماء پریشان دیتے ہیں، آسان سی بات ہے کہ اس کی کوئی شکل و صورت تھی نہیں، اللہ نے بتائی کہ ایسا بناؤ۔ اللہ صورتی کا مطلب ہے کبھی ضمیر ادھر راجی کرتے کبھی ادھر راجی کرتا ہے، اور جہاں راجی ہونا چاہیے وہاں راجی نہیں کرتا، کوئی چیز تھی نہیں اس سے پہلے۔ تو فرشتگان خداوندی جو خلائق کی تصنیع کرتے ہیں وہ معذرت خواہ ہے۔ حق رب العزت نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں۔ اور ملائک نے پوچھا کہ اس کی پیدائش میں سب سے پسندیدہ جگہ آپ کو کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وجہہ، چہرہ۔ مولانا روم اس لیے کہتے آدمی دی دست باقی پوستس دید باشد کی دیدی دوستس۔ آنکھوں جیسی نعمت میں اس چہرے میں اللہ نے رکھی۔ آدمی دی دست باقی پوستست، انسان تو نام چہرے اور آنکھوں کا ہے، باقی تو گوشت پوست ہے۔ دید باشد کی دیدی دوستست، پھر چہرہ اور آنکھیں بھی وہ جو محبوب کی ہو، دوست کی ہو۔ اور رب العزت کی رضا اور خوشنودی کا جب بیان آتا ہے تو کہتے یریدون وجہ اللہ، یہ اللہ کی خاطر کرتے۔ ہمارے محاورے میں کہتے کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے کرتا ہوں۔ پشتو میں بے لفظی ہی یہی معنی ہوتا ہے، فلان کی دا مخ پارا ہو استاد مخبو۔ اور قاری نے شرح عین العلم و زین الحلم میں روایت نقل کی ہے والعہدۃ علیہ اذا ضربت احدا فلا تضربه على وجهه لان الوجه خلق من نور اللہ، کسی کو مارنا بھی ہو تو چہرے پہ نہ مارے، چہرہ تو اللہ کے خاص نور سے پیدا ہے۔ کہتے ہیں جب پورا انسان تیار ہو گیا اور سر بن رہا تھا چہرہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، اپنی خاص شان سے اپنے جلوے کا ایک چمک اور نور اس کے اوپر چھوڑ دیا۔
اس سے چہرہ پورا تیار ہو گیا. اس میں ہر چیز حیا کی ہے. آنکھیں دیکھو حیا چاہتی ہے، زبان دیکھو احتیاط چاہتی ہے. اور علماء لکھتے ہیں نچلا نظام پابند ہے اوپر کے نظام کا. سبحان اللہ. اس لیے جب کمال عبادت ہوتی ہے تو کہتے ہیں سجدہ کر لو. اور حدیث میں ہے ان العبد اذا سجد سجد بین رجلی الرحمن او کما قال. بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیروں کے درمیان میں سر رکھتا ہے. اور حکم یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے یہ سر نہیں رکھنا ہے. مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں. مجدد نے جو جہانگیر کے دربار میں کہا تھا مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. اس شان اور عظمت سے تو سر پیدا ہوا ہے، چہرہ بنایا گیا، آنکھیں بنائی گئی، اپنے ذکر و تسبیح اور عبادت کے لیے زبان، اقرار کے لیے زبان دی گئی ہے. یہ کسی اور کے سامنے کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال آدم علیہ السلام رب العزت کے خاص قدرت اور صفت خالقیت کا مظہر بن کر کے دنیا میں آئے. حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام کا جب جسم تیار ہو گیا، مخلوقات گزر رہی تھی، ہنس رہی تھی، یہ کیا چیز؟ یہ مکان جب بنتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے وہ جو خالی ڈانچہ کھڑا ہوتا ہے بڑا برا لگتا ہے، پھر جب اس میں رنگ روغن ہو جاتے ہیں تو پھر اس جیسا مکان نہیں ہوتا. جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی تو فرشتوں سے کہا کہ دیکھ لو ذرا. فرشتے دیکھ کر کے سہم گئے اور کہنے لگے کہ اس قسم کا حسین اور جمیل شاید کوئی اور پیدا ہو جائے. آدم علیہ السلام بے انتہا خوبصورت تھے. کہتے ہیں فرشتوں کو جب سجدے کا کہا گیا تو وہ بڑے خوش ہوئے، کیونکہ انہوں نے خلقت دیکھتے ہی چاہا تھا کہ اس کا ادب بجا لایا جائے. کہا جاتا ہے کہ حسن کے 100 حصے پیدا کیے گئے، 99 آدم علیہ السلام کو دیے گئے اور ایک حصہ پوری دنیا میں بانٹا گیا. اس ایک حصے کے 100 پھر بنائے گئے، 99 یوسف علیہ السلام کو دیے گئے اور ایک پوری دنیا میں جس میں لیلا مجنون اور سارے کائنات کے عاشق معشوق لڑ پڑے. داستانیں تیار ہو گئی ہے. حدیث میں بڑی پاک مثال آئی ہے. آہا، حضرت کیسے مقدس آدمی، یا خدا ہے. بات کرنے کا سلیقہ آپ کا دیکھیں. حضرت نے فرمایا اس ایک حصے کی وجہ سے گھوڑی اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتی ہے، پاؤں اٹھا کے رکھتی ہے. اللہ. میں نے ایک بھینس کو دیکھا، ٹرک میں آ رہی تھی، چھوٹا سا بچہ تھا اس کا، وہ دوسری بھینس کے نیچے آ گیا تو کافی دیر تک تو یہ اپنے سینگوں سے اس بھینس کو ہٹا رہی تھی، لیکن ٹرک میں وہ کہاں ہٹتی. جب اس کو یقین ہو گیا نا کہ وہ بچہ مر گیا تو اس نے آنکھیں بند کر دی اور آنکھیں اس وقت کھولی کہ اس کی روح نکل گئی. توبہ. حیوان تو اغراض سے بے نیاز ہے اور جب ان میں اتنی محبت ہے تو انسانوں کا کیا حال ہوگا. علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں لکھا ہے، ایک عالم گزرے ہیں، بہت بڑے محدث ہے، تفسیر قرآن لکھی، احکام القرآن کئی جلدوں میں، محدث نہریر محدث ہے، رجال میں اس کا حصہ ہے. قالت دمیری لا اصل لهذا الحدیث. دمیری ان لوگوں میں سے جو حدیث کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس کا عجیب شوق تھا، حیوانات کے پیچھے پڑ گئے، جنگلوں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، ہر جانور کا حال لکھا ہے.
اتنی موٹی کتاب تیار ہوئی ہے، 2 جلدوں میں، انسائکلوپیڈیا ہے طیور پر. ان سے پہلے بھی لوگوں نے لکھی. کرمانی نے عجائب المخلوقات لکھی، باقلانی نے، سب دنیا نے لکھی. جاہز نے 255 کے اندر فوت ہوا ہے. الحیوان 9 جلدوں میں لکھی ہے. بخاری اور اس کی وفات کا 1 سال کا فرق ہے. تو علامہ دمیری نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ آمنے سامنے گھونسلے تھے. یہاں بھی گھونسلہ تھا اور ادھر بھی گھونسلہ تھا. ایک جیسے پرندے رہتے تھے. یہ پرندے اور یہ جب نکلتے تھے تو لڑتے تھے، شام کو جب واپس آتے پھر لڑ پڑتے تھے. علامہ دمیری دیکھنے لگے اسے. 2-4 دن وہاں قیام کیا. ایک دن اس ایک گھونسلے کے جو پرندے تھے واپس نہیں آئے، اور ان کے جو چوزے تھے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ جب رات ہونے لگی تو گھونسلے کے کنارے پہ آ کے رونا شروع کر دیا. ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ماں باپ کہیں مر گئے، پکڑے گئے. اس گھونسلے کے وہ پرندے جو ان سے لڑتے تھے، ان میں سے ایک اڑ کے وہاں چلا گیا، ان کے ساتھ رات کو بیٹھ گیا. اور جب صبح ہوئی تو وہ ایک پرندہ اپنے بچوں کو اور یہ پرندہ اس پڑوس والے کے بچوں کو دانا لاتا تھا، ان کو کھلاتا تھا. وہ کہتے ہیں میں جنگلے دیکھتا تھا، بار بار آ کے دیکھتا تھا. جب یہ بچے بڑے ہو کر اڑ گئے تو وہ پرندہ واپس اپنے گھونسلے میں چلا گیا. لحاظ، خاطرداری، پورا نظام اللہ تعالی نے نصیب فرمایا ہے. وہ 99 حصے جو آدم علیہ السلام کو دیے گئے اور وہ ایک حصہ جو پوری دنیا میں بانٹا گیا، یہ سارے مل ملا کر کے اس کو 100 گنا اور بڑھایا گیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن دیا گیا ہے. اس لیے شمائل میں ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چاند کی چاندنی تھی اور حضرت بھی تشریف فرماتے. میں کبھی حضرت کے چہرے کو دیکھتا تھا، کبھی چاند کو، تو حضرت زیادہ وجیح و حسین نظر آ رہے ہیں. علماء نے وجہ لکھی ہے کہ چاند تو حسیات کا چاند ہے اور آپ ارواح و ایمانیات کا چاند ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس آیت پر پہنچ گئی جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی جب مصری عورتوں کے تانے سے تنگ آ گئی، امراۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسی، کہ بادشاہ کی بیوی ہو کر کے ایک غلام پر فریفتہ ہو چکی ہے. تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا اچھا یہ غلام ہے اور یہ میرا قصور ہے. تو اس نے ایک دعوت کی اور دعوت میں مصر کی ان عورتوں کو طلب کیا کہ میرے ہاں آؤ کھانا کھاؤ. کھانا جب کھایا گیا اور جیسے دستور ہے کہ کھانے کے بعد کچھ میٹھا فروٹ وغیرہ موسم کا پھل پیش کیا جاتا ہے، وہ سجا. وَآتَدَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر عورت کے ہاتھ میں چاقو. وہی اپنے لیے خود سیب کاٹو، مالٹا کاٹو. اس دوران حضرت یوسف کو کہا، کمرے میں بند کیے گئے تھے، کہ اس کمرے سے نکلو اور اس میں چلو. حضرت یوں گزرنے لگے اور یہ پھل ہاتھ میں ہے اور چاقو سے کاٹ رہی ہے اور حضرت وہاں سے وہاں چلنے لگے. فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، سمجھ گئی کہ بہت زیادہ حسین ہے. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو بشر ہو ہی نہیں سکتا. پیغمبر کی بشریت کا انکار مصر کی کافر عورتوں کا کام ہے، اور یہ مردوں کا کام نہیں، عورتوں کا کام ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز حسین جمیل فرشتہ ہے. وقطعنا ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں کو بجائے پھل کے ہاتھ کاٹنے لگ گئی. انگلیوں سے خون ٹپک رہا ہے اور حضرت یوسف کو دیکھتے ہی رہ گئی. جب اس جگہ پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچی تو انہوں نے شعر کہا.
لوائم زلیخا لو رأین جبینہ، زلیخا مصر کو ملامت کرنے والی عورتیں کاش کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال آرا دیکھ لیتی. لوائم زلیخا لو رأین جبینہ لآثرنا بقطع القلوب علی الید، تو وہ ترجیح دیتی دل کاٹ کے رکھنے کو ہاتھوں کے کاٹنے کے بجائے. حضرت یوسف کے حسن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال آرا کا تقابل کر رہی. لوائم زلیخا لو رأین جبینہ لآثرنا بقطع القلوب علی الید. کسی شاعر نے خوب کہا ہے فارسی میں، این ہست کی خورد دل برد کزے بسیرا، بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کثیرا. دیکھے نہیں جاتے ایسا حسن و جمال تھا. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، یزداد یومن فیومن، روزانہ کل سے بڑھتا تھا، پھر اگلے دن اس سے زیادہ ہوتا تھا، حتیٰ کمل بوفات، یہاں تک کہ وفات کے دن مکمل پورا نقشہ بن گیا. علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ انبیاء دنیا میں آخرت کے افراد ہوتے ہیں اور آخرت کی چیزیں دن بدن بڑھتی ہے، گھٹتی رہی ہے. علماء کرام پر بھی یہی اثر ہے نا. آپ نے کبھی یہ غور فرمایا، پروفیسر ریٹائر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب ریٹائر ہو کر کے ان کے بچے بھی ان سے دوا نہیں لیتے، کہتے آج کل کام نہیں کر رہا. اور ان کے قانون میں تو ریٹائر بہت بڑی گالی ہے. کہتے آپ کو پتہ ہے نا آج کل ابا جی تو ریٹائر ہے، یعنی بالکل انسان ہی نہیں رہا ہے. جب تنخواہ لیتے تھے اور باغ و بہار تھے تو اس وقت ابا جی تھے. یہ غلط تعلیم کا گندا اثر ہے. انجینئر ریٹائر ہو جاتا ہے، کوئی اس سے نقشہ بنوانا نہیں، نقشہ دکھاتا بھی نہیں ہے. بھائی ریٹائر ہو چکے بس ختم ہو گیا. لیکن کبھی آپ نے غور فرمایا عالم ریٹائر ہوتے ہیں، جتنے بوڑھے، جس قدر معمر، جس قدر سنرسیدہ، اتنے زیادہ ایماندار، باصلاحیت، حجت، ثقہ، معتمد. حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث 108 سال عمر تھی. جس وقت آخر وقت میں ڈاکٹر دیکھنے لگے تو ڈاکٹر نے دوسرے ڈاکٹر کو کہا کہ دل تو رک چکا ہے. تو اس نے کہا دیوانے دل رک گیا ہے؟ کیسے رکا ہے؟ میں اب بھی بخاری کی حدیث سناتا ہوں. ایک حدیث پوری پڑھ لی، سند متن، دوسری پڑھ لی. جب تیسری پڑھنے لگے تو ہونٹ لڑکھڑانے لگے. ڈاکٹر صاحب رونے لگے کہ ہم نے ایسے انسان نہیں. 108 سال کی عمر میں روح دیتے وقت 3 حدیث بخاری شریف کی زبانی سنائی. عربی اور سند تو چھوڑو، لوگوں کو اردو میں سنانے کی ہمت و غیرت نہیں ہے. یہ تو صدیوں نہیں ہزاروں سالوں میں لوگ آتے ہیں. اور قافلہ حق کے آخری سپاہی حضرت مولانا عزیر گل صاحب اسیر مالٹا 114 سال میں انتقال ہوا ہے. وصیت نامہ اپنے ہاتھ سے خود لکھا ہے. جنازے کے لیے بھی کہا کہ اگر فلاں عالم آیا تو وہ پڑھائے، اگر وہ نہیں آیا تو وہ پڑھا لے، وہ نہیں آیا، یہ سب نہیں آیا تو بیٹے کو کہا تو پڑھا. بڑے بزرگوں کے سامنے آگے نہ ہونا. 114 سال عمر ہے. ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ عمر قدو بالکل مفلوج تھے، لیکن جب ہم فقہی سوال کرتے تھے تو حضرت تازے ہو جاتے تھے اس بیماری کے عالم میں. اللہ اکبر. اور کرامات دیکھنے میں آتی. ایک مسئلہ میں نے پوچھا حضرت سے ٹیلی فون پر، ان کے بیٹے نے جواب دیا، وہ بھی عالم ہے لیکن ایسے جیسے ہوتے.
حضرت کا جو جواب تھا اس کو چھوڑ کر اپنا جواب دے دیا. بعد میں نے حضرت سے بات کی، اس فالج کی حالت میں فرمایا کہ یہ اس نے اپنی طرف سے بات کہی، میرا جواب یہ نہیں ہے، ایسا ہے. اور حضرت کا جواب صحیح تھا الحمدللہ. بہت نازک مسئلہ تھا. اللہ، جس سرزمین پر علماء کرام ہے، اہل حق علماء، بدعتی نہیں، وہ تو شیاطین ہے. فقاتلوا ائمۃ الکفر، قرآن کہتے ہیں یہ کفر و شرک کے بت خانوں کو گراؤ. جو لوگوں کو نبی کی سنت کے بجائے بدعت کی ترغیب دیتے ہیں اور اللہ کی توحید و عظمت کے بجائے قبر اور درگاہوں کی شان بیان کرتے، یہ عالم ہے. درگاہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک نیک آدمی تھا جو مر چکا ہے، زمین میں دفن ہے، اوپر 1000 من مٹی ڈالی گئی، قیامت سے پہلے پہلے باہر آ نہیں سکتا. یہ درگاہ کا حال ہے. یہ لوگوں کہتے ہیں او خیال رکھنا، او ہو بیڑا غرق کرسی، اس کا اپنا بیڑا کدھر ہے؟ پہلے اٹھ بیٹھے ذرا. قرآن اس لیے جب اس پر آیا تو کہنے لگا اموات غیر احیاء، مر چکے ہیں اب وہ دنیا میں زندے نہیں ہے. قرآن سنو ذرا، اموات غیر احیاء، مر چکے ہیں اب وہ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، لوگوں کو بیٹا دینا، دکان چلانا، بیڑا پار کرنا تو چھوڑو، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کب اٹھیں گے. انتظار میں ہے. یہ قرآن، اس کو کہتے ہیں کتاب ہدایت. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے مسائل اور بیان میں کوئی شک شبہ نہیں. ساری دنیا کے قصے، حکایات و مثالیں جھوٹی، قرآن کی ہر ادا اور بات آسمان و زمین سے زیادہ وزنی اور سچی. اللہ کی کتاب ہے. وہ آ گیا بابا، ادھر قبر پر یہ گیا، بابا نے اس کو جھنڈی ہلائی کہ جلدی 11ویں کی دیگ پکاؤ. بابا ادھر سے جھنڈیاں ہلا رہا ہے، خود دیگ نہیں پکوا سکتا ہے. قرآن کو دیکھو، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، جو لوگ یہاں سے جا چکے ہیں حرام باللہ کہ وہ دوبارہ آئیں. اللہ اکبر. وَحَرَامٌ، اللہ فرماتے حرام ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ان لوگوں کے بارے میں جن کو ہم مار چکے ہیں، انہم لا یرجعون، وہ اس دنیا میں قیامت سے پہلے نہیں آ سکتے. اہل سنت والجماعت کی معتبر فتاوی بزازیہ میں ہے، من قال ارواح المشائخ حاضرۃ الکفراء، جو کہتے ہیں بزرگوں کی روحیں آتی ہیں وہ کافر ہو جائے گا. مرنے کے بعد دنیا میں کس کام کے لیے آ رہے ہوئے؟ اگر عیسیٰ زندہ آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے اور زمین پر نہیں آ سکتے، موسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نہیں آ سکتے. سلیمان اور داؤد کی بادشاہتیں اور نبوتیں وقت پورا ہونے کے بعد دنیا سے فرائض پورے ہو گئے، نہیں آ سکتے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ولیوں کو مانتے ہیں. جی ہم تو ولیوں کو مانتے ہیں، یہ ولیوں کو نہیں مانتے. ہم ولیوں کو مانتے ہیں، تم خدا کو نہیں مانتے. وہ کسی نے کہا نا کہ دیوبندی بریلوی کا کیا فرق ہے؟ تو ایک بدعتی نے کہا بریلوی ذرا اللہ کے نیک بندوں کی شان بڑھاتے ہیں، دیوبندی گھٹاتے ہیں بس. تو ایک دیوبندی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یہ بات نہیں، دیوبندی اولیاء کو اولیاء، زندوں کو زندے، مردوں کو مردے مانتے ہیں، بریلوی خدا کو نہیں مانتے، ولیوں کو اس کی جگہ خدا مانتے ہیں. سیدھی بات. اگر خدا کو ماننا ہوتا تو
قبر والا مشکل کشا کیسے بنا ہے؟ حاجت روا وہ خود کیسے بنا ہے؟ جب دنیا میں تھا تو نہیں بنا تھا، مرنے کے بعد ڈگری بڑھ گئی اس کی. کچھ شرم تو کرنا چاہیے ذرا. حقیقت یہ ہے کہ مبتدئین کو اللہ کی عظمت اور بڑائی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں ہے ان کو. اللہ کی بڑائی دیکھ رہے آپ، جب نماز شروع ہوتی کس طرح اللہ اکبر، اللہ بڑے تو آپ ہے، تیرے علاوہ کوئی بڑا نہیں، سب تیرے محتاج. خدا کی ثنا و صفت جب رکوع میں جانے لگے اللہ اکبر، یا اللہ دیکھو مجھے جھکنا پڑتا ہے، جو جھکتا نہیں وہ آپ ہے. سمجھ گئے مسئلہ؟ نبی رکوع کرتے تھے یا نہیں؟ جب رکوع سے سیدھا ہوتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی اس نے اس کی دعا قبول کی. یعنی ہم محتاج ہیں، اور یہ الفاظ ہمارے ہیں یا نبی نے پڑھے ہیں؟ دوبارہ اللہ اکبر، اللہ عظمت تیری شان کے لائق، میں تو سر تیرے آگے مٹی پہ رکھ کر کے تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. یہ سجدہ صرف ہمارے لیے ہے یا معین الدین چشتی اور داتا گنج بخش بھی کرتے تھے؟ اور یہ سجدہ صرف ہم کرتے ہیں یا حضرت علی و حسین بھی کرتے تھے؟ اور یہ سجدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے کیے؟ اتنے سجدے آپ نے فرمائے. ام المومنین فرماتی ہے کہ حضرت سجدے میں جا کے مجھے خوف ہوتا تھا کہ روح نکل گئی ہے، اٹھ ہی نہیں رہے، حرکت ہی نہیں ہے. اللہ، روح نکل گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اور قیام ایسا فرماتے تھے خدا کے حضور کھڑے ہو کر کہ پیروں میں خون جم جاتا تھا. ورمت رجلا بخاری میں ہے. ام المومنین نے گزارش کی حضرت اتنے زیادہ عبادت، اتنی پریشانیاں اٹھانا، اگر دوزخ سے ڈرتے ہیں تو وہ اللہ نے حرام فرمائی ہے آپ پر، اگر جنت کی خوشی اور رغبت ہے تو وہ لازم ہے آپ کے لیے، آپ کی وجہ سے تو دنیا بخشی جائے گی. تو حضرت نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، جس خدا نے اتنی بڑی عزت دی پھر اس کی اور عبادت شوق سے نہ کروں؟ وہ خوش ہوتا ہے عبادت سے. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جی ولیوں کو نہیں مانتے، ہم ولیوں کو الہ نہیں مانتے. قبر کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے. ولیوں کا ذرا سن لو قصہ، ولی کون ہوتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو، جو سچ مچ اللہ کے دوست اولیاء اللہ ہے، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف ہمیشہ ہوتا ہے آنے والے صدمے پر، ڈرتا ہے آدمی کہ میرے بیمار مر نہ جائے، یہ خوف ہے نا. تو فرمائے کہ وہ چونکہ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزار چکے ہیں، انہیں اطمینان قلب حاصل ہے کہ اللہ شکر گزار ہے، بڑی قدردان ذات ہے، ہمیں آرام نصیب فرمائے گا. اور حزن گھٹن ہوتا ہے گزرے ہوئے صدمے پر، جب وہ بیمار مر گیا نا تو اب آپ جو صدمہ اٹھاتا ہے یہ حزن ہے. الخوف علی ما یاتی والحزن علی ما مضی، ادبا کہتے ہیں ادب کی کتابوں ہے. یعنی ولی وہ ہیں جن کی دنیا کی زندگی اللہ کی محبت و عبادت میں گزرے اور آخرت کا انجام ان کا بخیر ہو. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اب آگے قرآن سے پوچھو. الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے تھے، وکانوا یتقون، اور اللہ سے بہت ڈرتے تھے. یہ اولیاء ہے، ایمان اور تقوی. اس لیے قرآن میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کے تمام مسلمان موحد و متبع سنت بندے اولیاء خدا کے دوست ہیں وہ، اور اس دوستی کے بدلے میں اللہ دنیا میں شرک اور بدعت کے اندھیرے سے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے ان کو بچائے گا.
امام ابو حنیفہ فقہ اور مذہب کے امام الامام الاعظم، ان سے عقیدت الطحاویہ میں امام ابو جعفر طحاوی نے نقل کیا، امام ابو حنیفہ کہتے تھے المومنون کلہم اولیاء الرحمن، مسلمان سارے کے سارے اللہ کے دوست ہیں۔ سبحان اللہ، دوست کا کام کیا ہوتا ہے؟ دوست باشد کے گیرد دست دوست، در پریشان حال ہو درماندگی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی مرضی کا کام کر لے، اس کی دوستی یہ کہ دنیا میں شرک اور بدعت سے بچے، خدا کی دوستی یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب سے بچائے۔ دوست مشمار آنکھ در نامت زند، لاف یاری و برادر خواندگی۔ اس کو دوست مت کہے کہ جب آپ آسودہ حال ہے، آرام و راحت سے ہیں، تو ہر وقت آپ کے آگے پیچھے ہوتے کہ بس تیرے بغیر میرا وقت نہیں گزرتا۔ اور جب تکلیف اور تنگی آئی، وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے گلستان میں کہ ایک دفعہ قحط سالی بہت شدید پڑ گئی تو بغداد کے اندر لوگ اپنے معشوقوں کو بھول گئے تھے، روٹی کی فکر ہو گئی تھی۔ یہ عشق نہیں ہے۔ عشق اور محبت وہ ہے کہ دنیا کے تمام تکالیف اور مصائب کو اللہ کی رضا اور اس کے دین کے استقامت کے لیے سہ لی جائے۔ قرآن جب اس مسئلے کو ذکر کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وَاصْبِرْ، حضرت صبر فرمائے۔ صبر کا کیا معنی ہے؟ صبر کا معنی کام چھوڑنا نہیں، تکلیفوں کو مت دے کے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ جو بھی صبر کریں گے اس کا بدلہ میں دوں گا، میرے لیے سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ آپ ایک مکان کے سامنے دھوپ پہ کھڑے، آپ کو پتا ہے کہ جب وہ شخص آ جائے گا تو بہت خوش ہو جائے گا،